بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بلاول زرداری کچھ تو خوف خدا کرو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے پاکستان کے معروف ٹی وی جیو نیوز پر کچھ عرصہ قبل نشر ہونے والی ایک اہم خبر سن لیں۔ سعودی عرب میں سینئر اسکالرز کی کونسل نے کہا ہے کہ تکفیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول۔ تکفیر کا اختیار کسی شخص کو نہیں، کسی ایک دھڑے کو نہیں۔ قرآن و سنت سے تکفیر کے لیے واضح شواہد کی ضرورت ہے۔ سعودی علماء کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انتہا پسند تنظیمیں بھی تکفیر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اپنی کارروائیوں کا جواز دیتی نظر آتی ہیں۔ اسلام انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ سعودی عرب کی سینئر اسکالرز کونسل کے مطابق تکفیر ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ اس سے قتل و عام کو جواز مل جائے گا اور شادیاں اور وراثت رک جائے گی۔ تو آپ نے یہ خبر سنی۔ سعودی عرب جس کے شاہ فیصل امت مسلمہ کے سربراہ بننا چاہتے تھے اور احمدیہ مسلم جماعت کے خلافت کے نظام کو اپنے اس مقصد کے حصول کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، انہوں نے اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس منعقدہ فروری 1974 بامقام لاہور پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت کے پاکستانی سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کو شیشے میں اتار کر احمدیہ مسلم جماعت کو دائرہ اسلام سے نکال دینے پر راضی کر لیا اور پھر ستمبر 1974 میں اس منصوبہ پر عمل درآمد بھی کر لیا گیا۔ اب اسی ملک سعودی عرب کے اصل فرمانروا محمد بن سلمان عرف MBS کے ایما پر سعودی عرب کی علماء کونسل نے تکفیر کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کیا ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے جیو ٹی وی کی خبروں میں۔ اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں احمدی مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسا متشددانہ رویہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ پورے سعودی عرب میں معاشرتی اور سماجی میدانوں میں آزادیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں اس وقت کے سعودی فرما روا کے کہنے پر جو احمدیہ مخالف قوانین بنائے گئے تھے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید ظالمانہ بنایا جا رہا ہے اور کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا کہ جس ملک کے قبلہ کو سامنے رکھ کر پاکستان نے یہ احمدیہ مخالف ظالمانہ قوانین بنائے تھے، اس ملک نے تو اب اپنا قبلہ درست کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ چند روز قبل دھمیال کیمپ راولپنڈی میں ایک احمدی مسلم طیب احمد کو صرف عقیدہ کی بنیاد پر اس کی دکان میں دن دہاڑے کلہاڑیوں سے وار کر کے شہید کر دیا گیا تھا، اور اب 13 دسمبر کو نماز فجر کے بعد تھانہ نو کوٹ ضلع میرپور خاص کی حدود میں فضل بھمرو کے علاقہ میں ایک احمدی مسلم امیر حسن میرانی کو نامعلوم افراد نے ہدف بنا کر شہید کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نماز فجر ادا کر کے اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کو روکا گیا اور ان سے ان کا نام پوچھا اور پھر شناخت کنفرم ہونے پر ان کے سینے پر گولیاں برسا دی گئیں جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 40 سال تھی اور انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے سوگوار چھوڑے ہیں۔ بڑی بیٹی کی عمر صرف 14 سال اور سب سے چھوٹی بیٹی ابھی صرف 8 ماہ کی ہے۔ اسلام کی قرون اولیٰ کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی مسلم حکمران کی عملداری میں کسی بے گناہ پر ظلم کیا جاتا تھا تو اس علاقے کا حکمران ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان بھی کہنے کو ایک اسلامی ملک ہے اور سب جانتے ہیں کہ سندھ کے علاقہ میں بلاول زرداری کی ہی حکمرانی ہے۔ پاکستان کے آئین کے روح سے اس علاقے میں رہنے والے ہر پاکستانی کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کو یقینی بنانا اس وقت کے حکمران بلاول زرداری کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر سندھ کا حکمران بلاول زرداری اپنی اس ذمہ داری کو اصل رنگ میں پورا نہیں کرتا تو پھر اسے حکمرانی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی درج ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہوتا ہے۔ فائرنگ کے ذریعے جاں بحق ہونے والا امیر حسن میرانی ایک انتہائی شریف النفس اور بے ضرر انسان تھا
جس کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، اس کو محض اس کے عقیدہ کی بنا پر ختم نبوت اور ٹی ایل پی کے فسادیوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بلاول زرداری صاحب کے علم میں یہ امر بھی ہونا چاہیے کہ تھانہ نوکوٹ اور کنری کے علاقہ میں انہوں نے کتنی بڑی تعداد میں ختم نبوت کے نام پر ٹی ایل پی کے فسادیوں کو لا کر آباد کر دیا ہے اور ان کے زیر انتظام چلنے والے مدرسوں کا جال بھی بچھا دیا ہے تاکہ وہ ان مدرسوں سے فسادی مولوی پیدا کرتے رہیں۔ پاکستان بھر میں کافی عرصہ سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے مقتدر حکمران بلاول زرداری کو پاکستان کے وزیر اعظم کا تاج پہنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مقتدر حکمران کس اہلیت کی بنا پر ملک کی حکمرانی کا تاج بلاول زرداری کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ شروع میں میرے جیسوں کا تاثر تھا کہ یہ نوجوان برطانیہ کا پڑھا لکھا ہے اور انسانی اقدار اور روایات کا امین ہوگا، اور پاکستان میں اس کے نانا جو سیاسی مفادات کی خاطر شاہ فیصل کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مذہبی منافرت کا پودا لگا گئے تھے، جو اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس درخت کو یہ پڑھا لکھا نوجوان جڑ سے کاٹ پھینکے گا۔ لیکن بلاول زرداری کے بارے میں یہ خوش فہمی کم از کم میری تو خام خیالی پر ہی مبنی نکلی۔ ان کے والد آصف علی زرداری جو ملک کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں، ایک طرف انسانی اقدار کی قدر کرنے والی دنیا کو دکھانے کے لیے مذہبی مدرسوں کی رجسٹریشن پر دل کو بھلے لگتے اعتراضات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مذہبی مدرسوں کو پاکستان کے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جانے لگا تو ممکن ہے ایف اے، ٹی ایف اور جی ایس پی سمیت کئی پابندیاں پاکستان پر لگ جائیں۔ یعنی زرداری صاحب کو علم ہے کہ مذہبی مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور ان مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والے مولوی کم اور مذہبی فسادی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی مذہبی فسادی بے گناہ احمدی مسلمانوں کا ناحق قتل کرتے ہیں تو زرداری صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ سندھ صوفیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، اور اگر اس سرزمین پر مذہب کے نام پر بے گناہوں کا خون اسی طرح بہا جاتا رہا تو پھر خدا کی لاٹھی اپنا انتقام بھی اسی شدت سے لے گی۔ بہتر ہے اگر بلاول زرداری صاحب آمدیوں پر سندھ میں ہونے والے مظالم کا فوری نوٹس لیں اور ان کو روکنے کے لیے فوری سدباب کریں، کیونکہ اگر یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو پھر بلاول زرداری صاحب آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ مظلوموں کی آہیں عرش تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور اگر ایک دفعہ مظلوموں کی آہوں سے عرش ہلنا شروع ہو جائے تو ظلم کرنے والوں کی خس و خاشاک خدا خود ہی اڑا دیا کرتا ہے۔ کبھی اپنے نانا اور جنرل ضیاء کے انجام کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیا کریں۔